السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں ایک ایسی محبت کی ایک کہانی سنانے جا رہا ہوں، آپ سنیں گے تو واقعی آپ کا کلیجہ دہل جائے گا۔ ایک ایسی دو لوگوں کی محبت کی کہانی، ایک کا نام جاوید ہے، دوسرے کا نام رخسانہ ہے۔ جاوید اور رخسانہ کی محبت کی ایک ایسی داستان جو واقعی پتھر دل کے بھی آنسو نکالنے پر مجبور کرتی ہے۔ ایک ایسی کہانی، ایک ایسے گاؤں سے جڑی ہوئی، ایک ایسے قصبے سے تعلق رکھنے والی کہانی جاوید اور رخسانہ کی، آپ سنو گے تو آپ کا کلیجہ دہل جائے گا۔ خاص کر یہ کہانی، یہ محبت کی بیانی صرف ان نوجوانوں کے لیے ہے جن لوگوں نے اپنے ماں باپ کا کہنا نہ مان کر بلکہ اپنے دل کی مان کر دل کے اندر گھر بنائی، جو شیطان بیٹھا اور شیطان کو مان کر ایک شیطانی فندے میں پھنس کر یہ دنیا کی محبت میں لالچ میں پھنسے ہوئے ان نوجوانوں کی جن لوگوں نے اپنی جانوں کو قربان کر دیا، جن کی جانیں چلی گئیں اس دنیاوی محبت کے لیے، آج ان نوجوانوں کو میں مخاطب کر کے کہنا چاہتا ہوں اس بیان کو ضرور سنیں اور ان نوجوانوں کو ضرور بتائیں جو لوگ آج بھی عیاشیوں کے اڈوں کو آباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں، آج جو عیاشیوں کے اڈے کو اندھیرے میں نہیں بلکہ ان کو روشنی دینے پہ تلے ہوئے ہیں، یعنی ان کو آباد کرنے پہ تلے ہوئے ان نوجوانوں کے لیے داستان ان کی زندگی کی ہو سکتا ہو کہ ایک نمونہ ایک زندگی کا بن جائے، داستان ان کے لیے ایک جیون دان بن سکتی ہے، کیونکہ نہ جانے دنیا کی محبت نے کتنے نوجوانوں کی جانوں کو لے لیا، نہ جانے اس دنیا کی محبت نے خوبصورت چہروں نے نہ جانے کتنے ماؤں سے ان کی اولادوں کو چھین لیا، نہ جانے کتنے نوجوان، وہ نوجوان جو باپ اپنے بیٹے کی خواہش کرتا تھا اس باپ سے چھین لیا گیا، ایسے نوجوان کی داستان۔ جاوید ایک نوجوان خوبصورت حسین و جمیل لڑکا تھا، بڑا حسین و جمیل لڑکا تھا جاوید نام تھا اس کا، ایک افسانہ نام کی عورت سے دل دے بیٹھا، لڑکی ہوتی تو کچھ حد تک بات سمجھ میں آتی، لیکن ایک وہ فاحشہ عورت افسانہ تھی جس کا شوہر بھی موجود تھا۔ اور اکثر آج کی دنیا کا جائزہ لیا جائے، آج کی سنسکرتی کو دیکھا جائے، آج کی حالاتوں کا جائزہ لیا جائے، آج عورتوں کے رجحانات کو دیکھا جائے، اکثر فاحشہ عورتیں اپنے سے کم عمر کے لڑکے کو پسند کرتی ہیں۔ خدا خیر کرے ایسے لوگوں پر میں لمبی چوڑی گفتگو نہ کر کے بلکہ جاوید کی ایسی دل دہلانے دینے والی کہانی بتانے جا رہا ہوں کہ جاوید اپنے گھر سے خوشحال تھا، کسی چیز کی کمی نہیں تھی، مگر افسانہ نام کی اس عورت سے عشق ہو گیا، اس فاحشہ عورت نے اسے اپنے جال میں پھنسا لیا تھا، عشق کے جال میں پھنسا لیا۔ کوئی بھی عورت اپنی محبت کے افسانے فسانے اپنے شوہر کے سامنے بیان نہیں کرتی، دنیا کی چاہے کتنی بڑی شیرنی عورت کیوں نہ ہو، چاہے کتنی بڑی ہمت بھر کیوں نہ ہو، چاہے کچھ بھی کر لیا جائے، اپنے شوہر کے سامنے اپنے راز کی بات کبھی نہیں بتا سکتی، اپنی عیاشی فحاشی کی گفتگو کبھی نہیں کر سکتی، بلکہ اپنے پاک دامنی بیان کرے گی، اپنے گناہوں کو کبھی قبول نہیں کر سکتی عورت اپنے شوہر کے سامنے۔ ایسے ہی افسانہ کا شوہر بھی تھا، لیکن شوہر سے چھپ کر یہ جاوید سے عشق چلاتی تھی، یعنی پیچ لڑاتی تھی۔ جاوید اس کے ساتھ، اس کی زندگی کے ساتھ کھلواڑ کرتا تھا، افسانہ جاوید کی زندگی کے ساتھ کھلواڑ کرتی تھی۔ لیکن اس محبت کی سٹوری ایک ایسی ہے، ایک کنوارا لڑکا ایک شادی شدہ عورت سے محبت کا کوئی توڑ نہیں، کوئی جوڑ نہیں ہے، اس لیے اس میں نہ تو کوئی شادی ہو سکتی کیونکہ آلریڈی وہ پہلے سے شادی شدہ، اس کی شادی کا کوئی چانس ہی نہیں ہوتا۔ آج کل میرے خیال سے بہت سارے نوجوان ایسے ہی فحاشہ عورتوں کے چکر میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اب میں اس لیے اس کہانی کو بتا رہا ہوں، اس لیے آج نوجوانوں تک یہ کہانی بتا رہا ہوں، کیونکہ اگر تم بھی اگر ایسے کسی فریبی فحاشہ عورت کے جال میں پھنس چکے ہو تو اپنی زندگی کے دن بچا لیجئے، جو بڑے قیمتی ہو سکتا ہے کسی کے کام آ سکے، کیونکہ ابھی میں بتاؤں گا کہ جاوید کے ساتھ کیا ہوا، اس کا حشر کیا کیا اس افسانہ نام کی لڑکی نے۔ اگر آپ سنیں گے اس کا حشر تو آپ کے کلیجے کانپ تھرا کر رہ جائے گا، زمین پیروں کے نیچے سے کھسکتی ہوئی نظر آئے گی۔ ان نوجوانوں کو مخاطب کرنا چاہتا ہوں جو ایسی فحاشی عیاشی میں مبتلا ہیں کسی دوسرے کی عورت کے ساتھ۔ دیکھیے گا کہ جاوید جب اس سے محبت میں مبتلا تھا، بالکل گمراہ ہو چکا تھا اس کی محبت میں، لیکن حقیقت چھپ نہیں سکتی، بناوٹ کے اصولوں سے خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے۔ کاغذ کی کشتی تھوڑی دیر تک چلتی ہے، ہمیشہ نہیں چلنے والی ہوتی ہے۔
एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 1 महीना, 2 महीना, साल हुआ। एक दिन अफसाना के शौहर को सारी बात मालूम चल गई। उसे अपनी बीबी की मक्कारी अयाशी के सारे राज मालूम चल गए, जावेद के बारे में भी मालूम चल गया। अब उसका शौहर अपनी बीबी को हिकारत की नजर से देखने लगा, उसके ताना जनी करने लगा। उसकी बीबी ने बहुत कस्में खाई, सब कुछ कहा, तौबा करती हूँ, आज के बाद गलती हो गई, खता हो गई, माफ कर दीजिएगा, दोबारा ऐसा कभी सुनने को भी नहीं मिलेगा, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं, सारे वास्ते खत्म, जो था यहीं पे खत्म कर दीजिएगा, खुदारा भूल जाइए, मैं आज से सही चलूंगी, सही रहूंगी, कभी भी उसके तरफ नजर उठाकर नहीं देखूंगी। लेकिन उसके शौहर ने शर्त रखी कि अफसाना, अगर तू वाकई उस गुनाह से तौबा करना चाहती है और वाकई उस जावेद को भूलना चाहती है, तो वाकई पाक दामनी अपने आप को साबित करना चाहती है कि तू नेक बनकर दिखाएगी, तो तेरा शौहर कहता है उस जावेद का कत्ल कर दे, तो उसका मर्डर कर दे। क्योंकि ये अक्सर होता है कि जब शौहर को मालूम चल जाता है कि इसने हमारी शरीक हयात के साथ वक्त गुजारा है या उसके साथ कुछ किया है, तो जब जब उसका चेहरा उसके सामने आता है तो कभी कयामत से वो चेहरा कम नहीं होता है, कयामत से बढ़कर उसका चेहरा होता है। तो मुसलमानों, तो उसकी बीबी ने कहा ठीक है, मैं ये करने के लिए तैयार। वो कहती थी कि मेरी उससे कोई मोहब्बत नहीं, और ये बात हकीकत है। उन नौजवानों, इसको गौर से सुनो और इसको ज़हन नशी करो, अपने साथियों को भी बताओ, कोई भी शादीशुदा औरत तुमसे दिल से मोहब्बत नहीं कर सकती, सिर्फ तुम्हें यूज तो कर सकती है, तुम्हारे पैसों को यूज कर सकती है, तुम्हें यूज कर सकती है, मगर हकीकी मोहब्बत नहीं कर सकती। क्योंकि औरत अगर हकीकी मोहब्बत करती तो अपने शौहर, अपने बच्चों से करती है, और उसके अलावा वे किसी से हो तो वो मोहब्बत नहीं, बल्कि वो अयाशी फयाशी होती है, सिर्फ लालच की बुनियाद पर होता है। अफसाना ने कहा ठीक है, मैं उसका कत्ल करने के लिए तैयार हूं। देखिएगा, वीडियो छोड़ के मत जाइएगा, इसका एंड इतना बुरा और इतना अच्छा होने वाला, आप सुनेंगे तो आपका कलेजा दहल जाएगा। देखिएगा जावेद का हशर क्या होता है। जब उसने कहा ठीक है, मैं जावेद को कत्ल कर दूंगी, जावेद को, वो तो इश्क में गुमराह हो चुका था, अफसाना की मोहब्बत में बिल्कुल गोताजन था, उसे तो दुनिया और आसमान जमीन कुछ मालूम नहीं चल रहा था, उसकी मोहब्बत में इतना मुब्तला हो चुका था, उसे जमीन आसमान की सराहत भी उसकी खत्म हो गई थी। उसे अगर कुछ नजर आता था तो सिर्फ अफसाना, अफसाना की मोहब्बत, क्योंकि जावेद जानता था कि अफसाना मुझसे हकीकी मोहब्बत करती, लेकिन अफसाना को ये पता था कि जावेद तो मुझसे करता, मगर मैं उससे मोहब्बत नहीं करती। ये हकीकत जावेद तो ये जानता था कि अफसाना बिल्कुल मुझसे हकीकत फरेब हो चुकी, आशिक हो चुकी, मुझ पर मर चुकी, अपने बीवी बच्चों को भी छोड़ सकती, मगर नहीं, अफसाना सिर्फ उसका मिशन था उसको बर्बाद करना, उसको यूज करना, उसके लालच था उसका मिशन, और कुछ नहीं, अयाशी था उसका मिशन, और कोई मोहब्बत उसका मिशन नहीं था। शादीशुदा की मोहब्बत से क्या मतलब। तो मेरे भाइयों, तो उसने कहा ठीक, मैं जावेद को कत्ल कर दूंगी। अफसाना दरवाजे पे खड़ी हुई, जावेद का उधर से गुजर हुआ। अफसाना ने मुस्कुराहट वाला वही कातिलाना अंदाज जो आजकल औरतों लड़कियों में होता है, कातिलाना अंदाज, मुस्कुराहट, चेहरे पर मुस्कुराकर इशारा किया। जावेद घर के अंदर दाखिल हुआ। जावेद को मौका मिल गया। जावेद तो मौका की तलाश में रहता था, क्योंकि अफसाना को दिल दे चुका था, वो सच्चा अपना आशिक बनना चाहता था। अंदर गया तो उसने तो पहले से सारे इंतजाम करके रखे थे, एक दूध, और दूध में नशे की गोलियां भी डाल रखी थी। नशे की गोलियां दूध में डालकर जैसे अफसाना ने जावेद को मोहब्बत भरी निगाहों से देखते हुए, हाथों से नहीं बल्कि आंखों से पिलाना शुरू किया। पहले जावेद की नजरों में नजरें मिलाई, जावेद बिल्कुल डूब गया इश्क में। वही दूध का प्याला, कटोरा हो या गिलास हो, लिया, उसमें नहीं देखा गोलियां पड़ी है या कुछ जहर पड़ा है, अफसाना की तरफ देखता गया, आंखों से पीता चला गया, सारा पैमाना पी गया, सारा दूध पी लिया। उसमें इतना नशा था कि जावेद, अभी चंद लम्हे गुजरे थे दूध पीकर, बिस्तर पर ढेर हो गया, बेहोश हो गया। अब अफसाना ने क्या किया, क्योंकि वो जानती थी, लड़कियां होशियार होती हैं, औरतें, वो जानती थी कि मैं जावेद से ऐसे तो नहीं लड़ सकती, ऐसे तो नहीं मार सकती उसको, मैं इसको कोई हिकमत से ही मारना पड़ेगा। देखिएगा पैताबे, देखिएगा पैतरे इसके, देखिएगा लड़कियों की शक्ल चालें औरतों की, देखिएगा। नौजवानों, इनसे दूर रहो अगर तुम अपनी जिंदगी को बचाना चाहते हो, अगर तुम अपनी जान को खत्म करना चाहते हो, दाखिल हो जाओ। जहन्नुम के अंदर बनना चाहते हो, दाखिल हो जाओ इनमें, और अपनी जिंदगी को बर्बाद करो तो शामिल हो जाए, याशियों में बनना, इनसे तौबा कर लो, क्योंकि कभी किसी की नहीं हो सकती। जावेद बेहोश हो गया तो इसने एक धारदार हथियार लिया, जिसकी तो पहले से तैयारी थी, जावेद को कत्ल करना। अपने शौहर से उसने वादा कर लिया था, क्योंकि शौहर से बड़ा कोई नहीं हो सकता है, तो हकीकत हर कोई औरत जानती है, औरत मर्द भी जानता है। उसके पहले उसके नीचे का भाग काटा, कमर के नीचे से पैरों को काट दिया, फिर उसके बाद धड़ के ऊपर का 3 टुकड़े जावेद के किए। वो अफसाना जिसके खातिर जावेद, जिसकी मुस्कुराहट के खातिर अपनी सारी कमाई को लुटाने पर तुला था, वो अफसाना ने कत्ल कर दिया, जिस अफसाना के खातिर जावेद ने अपने माँ बाप, अपने भाई बहन को भी छोड़ दिया था। वो अफसाना ने जावेद के 3 टुकड़े किए, जिसके खातिर जावेद अपनी पूरी जिंदगी दांव पे लगाए हुए था। हो सकता है कि शायद आप में से भी कोई लोग ऐसा होगा
جو ایسی اس پوزیشن میں جی رہا ہوگا. لیکن میرے بھائی یہ بات کوئی قصہ کہانی مت سمجھیے گا, اس کو کوئی ہلکے میں مت لیجیے گا, بالکل ریئل ہے, یہ حقیقت ہے, کہاں کا واقعہ ہے. میں نام نہیں لے سکتا کسی وجہ سے, کیونکہ میں اس کو فرمش نہیں کرنا چاہتا, میں اس کو فوکس نہیں کرنا چاہتا, اس کو ہائی لائٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ اس کا راز ہے, اس کو راز ہی رہنے دیا جائے. تو 3 ٹکڑے کیے جاوید کے اس کی معشوق نے, جس سے وہ محبت کیا کرتی تھی. اپنے عاشق کے 4 ٹکڑے کر دیے, 3 ٹکڑے کیے. 3 ٹکڑے کرنے کے بعد تینوں ٹکڑوں کو بوریوں میں بھرا. ایک بوری میں تینوں ٹکڑوں کو بھر دیا اس کی معشوقہ نے اپنے عاشق کے قتل کو. اب وہ عاشق کہاں گیا جو اپنے اس کی خاطر راستوں کے چکر لگاتا تھا, کھانا پینا اس کے خاطر چھوڑے پڑا تھا. آج وہ وقت آ چکا تھا کہ اس کو بوری میں بھر دیا گیا. بوری میں بھرنے کے بعد لے جا کر یہ کسی کھنڈر میں ڈال دیا. 1 دن ہوا, 2 دن ہوا, 3 دن ہوا. گھر والے بے قرار, ماں بہن سب پریشان. کیوں نہ پریشان ہو, کیونکہ جاوید گمراہ ہوا تھا, اس کی ماں گمراہ نہیں تھا, اس کا باپ گمراہ نہیں ہوا, اس کا بھائی گمراہ نہیں ہوا, اس کی اولادیں گمراہ نہیں ہوتی, اس کے گھر پریوار کے لوگ گمراہ نہیں ہوئے تھے. صرف جاوید ہی تو اس کے عشق میں گمراہ ہوا تھا. سب جانتے تھے کہ جاوید گیا تو کہاں گیا. اس کی تلاش کی گئی, بہت تفتیش کی گئی کہ جاوید آخر گیا کہاں گیا. تو کچھ لوگوں نے بتایا کہ افسانہ کیا اس کا آنا جانا تھا. جب اس کے یہاں کی خبر لی گئی, اس نے کوئی پتہ نہیں, کیونکہ اس کا شوہر ہے, سب کچھ, ایسا کوئی میٹر ہی نہیں تھا. لیکن شک کی بنیاد پر افسانہ کو جب پکڑا گیا, اس پر کسوٹی کسی پولیس والوں نے, تو اس نے جب اس منظر کو اس نے قبولا, کیونکہ پولیس ایک ایسا بھوت ہے جو بڑے بڑوں کا بھوت اتار دیتا ہے. کیونکہ پولیس ایک ایسی, پولیس کی مار, ایک پکڑ, ایک ایسی پکڑ ہے کہ بڑے بڑے گونگے بھی بولنے لگتے ہیں اس کے سامنے, بڑے بڑے کیس کھلتے نظر آتے ہیں. ہونا بھی چاہیے, ایک آدمی کا رعب و دبدبا بھی ہونا چاہیے. جب یہ منظر بتایا, تو واقعی جب اس نے بتایا کہ میں نے جاوید کے کیسے 3 ٹکڑے کیے تھے, کس بنیاد پر, تو واقعی پولیس والوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے. سنا تھا اتنی درد بھری یہ کہانی ہے میرے بھائی, اس کو اپنے بھائیوں کو بھی شیئر کرنا, اور ان لوگوں کو ضرور بتانا جو ہمارے نوجوان بھائی ایسی پوزیشن میں زندگی گزار رہے ہیں, کسی کے عشق میں جی رہے ہیں. اگر عشق میں جینا ہے تو مدینے والے کے عشق میں زندگی گزارو یارو, کیونکہ مدینے والے کے عشق میں زندگی گزارو گے تو دنیا میں جب تک جیو گے جینے کا مزہ آئے گا, مرو گے تو مرنے کا مزہ آئے گا, اور جنت میں تو سب مزے ہی مزہ آئے گا. نبی کے عشق میں اپنی زندگی کو گزارو, اللہ اس کے رسول کی یاد میں اپنی زندگی کو گزارو, تاکہ دنیا دار کی گزارو. اللہ ہم سب